بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، باربروس لار ڈرامہ سیریز وہ سیریز ہے جس نے اپنی ریلیز سے پہلے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ناظرین کو اس ڈرامہ سیریز سے جو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ اس میں دیرولش ایرطغرل کے ہیرو اینگن آلتان ایک لمبے عرصے کے بعد کسی تاریخی ڈرامے میں نظر آ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ دنیا اسلام کے مایہ ناز ہیرو خیر الدین باربروسا اور ان کے بھائیوں کے کارناموں پر یہ ڈرامہ سیریز بن رہی تھی، جس کی ایک اور خاص بات تھی کہ اس ڈرامہ سیریز کی شوٹنگ پانی میں ہونی تھی۔ لیکن اس ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ شروع میں تو بہت اچھی تھی، لیکن جیسے ہی کرولش عثمان کا پہلا ٹریلر جاری ہوا تو اس کی ریٹنگ ایک دم گر گئی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ باربروس لار میں وہ کیا خامیاں تھیں جن کی وجہ سے عوام اس ڈرامہ سیریز کو ناپسند کر رہی ہے، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں جو کرولش عثمان میں ہے جن کی وجہ سے عوام کی پسندیدگی کا مرکز کرولش عثمان ایک ہی قسط کے بعد بن گیا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں باربروس لار میں وہ کیا بڑی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کی وجہ سے شائقین اگلے ہفتے سے ایک بالکل نئے انداز کا باربروس لار ڈرامہ سیریز دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ باربروسا دیکھنے والے شائقین کی بڑی تعداد وہ تھی جو اینگن آلتان کو کسی اور تاریخی ڈرامے میں کسی مسلم ہیرو کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور یقیناً باربروس لار میں یہ وقت بھی دکھایا جانا تھا، مگر شروع کی اقساط میں آلتان کو صرف ایک ایسا تاجر دکھایا گیا جسے صرف پیسہ کمانے سے غرض ہوتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ عیسائیوں سے مل کر تجارت کر رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ابھی کہانی کو آگے بڑھنے میں کچھ وقت بھی لگنا تھا، لیکن آپ لوگ خود ہی بتائیے کہ ہماری عوام کہاں صبر کرنے والی ہے، کیونکہ عوام یہی چاہتی تھی کہ جس طرح دیرولش ایرطغرل کی پہلی ہی قسط میں اینگن آلتان کافروں کے خلاف ایکشن میں آ گئے تھے، تو باربروس لار میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں ان کی امیدیں پوری نہ ہوئیں، اور زیادہ کام خراب ایسے سینز نے کیا جو اینگن آلتان اور ایزابیل کے درمیان تھے، جن میں کبھی اینگن آلتان ایزابیل کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کبھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف چھوٹے بھائی الیاس کو بھی ایک ٹھرکی ٹائپ نوجوان دکھایا گیا جو کہ سمندری سفر سے واپسی کے بعد لڑکیوں میں گھرا رہنا پسند کرتا ہے۔ جو لوگ ڈرامے سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایزابیل کے ساتھ اچھے تعلقات ڈرامے کی کہانی کے حوالے سے عروج کی مجبوری ہے، جبکہ الیاس کی موج مستیاں ڈرامے میں دلچسپی کے لیے تھیں۔ لیکن ناظرین اکرام، ایسے سین کا نقصان یہ ہوا کہ ڈرامے میں سے روحانیت کا عنصر ختم ہو گیا جو کہ دیرولش ایرطغرل کی پہچان تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسے سینز نہیں تھے جس میں ڈرامے کا کسی اسلامی ایکشن سیریز ہونے کا تاثر ملتا، جیسا کہ ہم کرولش عثمان میں دیکھتے ہیں کہ بات بات پر ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا الحمدللہ کے الفاظ، یا پھر کوئی شیخ ادب علی یا ابن عربی جیسا کردار ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، مگر ڈرامے میں جا بجا عیسائی کردار بھی تھے جن کے لباس ترکوں کے لباس جیسے باوقار نہیں تھے، تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے یوں ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی امریکن یا یورپین ڈرامہ سیریز دیکھ رہے ہوں۔ اور چونکہ ہماری عوام پہلے ہی عاشقی معشوقی والے بیہودہ ڈراموں سے تنگ آئی ہوئی ہے، تو جب باربروس لار میں بھی انہیں ایسے سین دیکھنے کو ملے تو ڈرامے پر کافی اعتراضات شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں کرداروں کی بھرمار ہے، اور چونکہ ڈرامہ اپنی ابتدا میں ہے تو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو آسانی سے ابھی سمجھ نہیں آتے، مثلاً ہروسچو، گلے توپک، ہیرابے، گولیم اور جیوانی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے شائقین کو ابھی کہانی کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ہی وقت میں کئی لوکیشنز پر شوٹنگ اور مختلف جگہوں کے نام شائقین کے لیے دلچسپی کم ہونے کی وجہ بن رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ وہی تھی جو میں نے اوپر بیان کی کہ یہ ڈرامہ مسلمان جہاز رانوں کے بحری کارناموں کو دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ چیز دور دور تک کبھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ٹی آر ٹی نے باربروس لار کی اسکرین رائٹر ٹیم کو بدل دیا ہے، اور نئے اسکرپٹ رائٹرز کے نام یہ ہیں حسن ایرمیز اور سردار اوزنا لان۔ یہ دونوں بڑے نام ہیں جو بیوک سلجوقلو کا اسکرپٹ ہی لکھ چکے ہیں۔ ان میں سے حسن ایرمیز تو دیرولش ایرطغرل کے سیزن 4 اور 5 کا اسکرپٹ بھی لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سننے کو ملی ہے کہ باربروس لار کے فائٹنگ سینز اور گرافکس کا ڈائریکٹر بھی بدل دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس ہفتے کی قسط دیکھی ہے انہوں نے ڈرامے میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کی ہوگی جب عروج درویش کو کہتا ہے کہ میں سمندروں میں توحید کے نور کو پھیلانا چاہتا ہوں، اور درویش بابا بار بار عروج کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کے طوفان کو جگاؤ، تمہیں سمندروں کا سلطان بننا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اب ڈرامہ اسی طرف واپس لوٹے گا جس طرف شائقین اسے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قسط میں پروڈکشن میں ایک دم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے،
خضر اور نکو نے جس طرح کشتی کو بچایا وہ سین دیکھنے کے لائق ہے، اور اب دیکھنا باقی ہے کہ اگلی اقساط میں باربروس لار میں مزید کیا بہتری نظر آتی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس تمام معاملے میں اداکاروں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں تو جو اسکرپٹ دیا جائے گا یہ اسی حساب سے ایکٹنگ کریں گے۔ کمی اس کی کہانی اور واقعات کے سیکوینس میں ہے، اور اب یہ کمی بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آنے والی قسطوں میں ہم ایک نیا باربروس لار دیکھیں گے جس میں عروج رئیس اب عیسائی دشمنوں کے ساتھ مختلف بحری لڑائیاں لڑتے نظر آئیں گے۔ ویڈیو میں کی گئی میرے ان باتوں سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگوں کو باربروس لار میں کیا کیا کمی نظر آتی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔